أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتول عنهم فما أنت بملوم۔ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے، التفات نہ کیجئے، کیونکہ آپ پر کسی طرح کی ملامت اور الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور میرے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو ہی نفع دے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جن و انسان ہمیں کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک وہ اللہ تعالی ہی رزق دینے والا ہے، بڑا قوت والا ہے نہایت۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ۔ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ان کی باری مقرر ہے، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے باری مقرر تھی۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ تو میرے ساتھ عذاب میں جلدی نہ کریں۔ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اس دن سے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 60 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے اس بات پر اور قیامت کے اس بات پر آسمانوں زمین کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے، اور
فرمایا کہ جب ان دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے اور پکار کے لائق ہے، تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اس کی عبادت میں پھر کسر نہ چھوڑو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بیان فرمائی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کو اگر یہ لوگ دعوت توحید پر ساحر اور مجنوں کہتے ہیں، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کو بھی یہ طعنے ملے ہیں اور یہ باتیں سننا پڑی ہیں، اس لیے میرے پیغمبر آپ اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، فرمایا میرے پیغمبر یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، آپ ان سے اعراض کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو کفار آپ کو جھٹلاتے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنا اندازہ لگا لیں، ایک جو سچا موحد ہوگا نا جی، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہوگی، یار یہ مشرک کیوں نہیں سمجھتا قرآن کو، ہر چیز اس کے سامنے اللہ نے کھول کے رکھ دی ہے، پھر بھی اسے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دل میں کڑن سی ہوگی، یار یہ کیوں غلط رستے پہ لگا ہوا ہے، اور جو ان کو غلط رستے پہ لگا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں انسان کے دل میں یہ بات آئے گی، یار یہ کتنے بے ایمان ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات دل میں آتی ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے، کڑن سی ہوتی ہے۔ آج ایک سچے موحد اس دور کے اندر، گزرے دور کے اندر، جو قرآن کی پیروی کرنے والا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار قرآن کے ہوتے ہوئے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے دل میں آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ یہ بات آتی ہو۔ اس لیے تو میرے پیغمبر کو بار بار اللہ تسلی دیتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، چھوڑیے ان کو، التفات کیجیے، ان سے منہ موڑیے، یہ نہیں مانتے تو آپ پر میرے پیغمبر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر قیامت کے دن یہ پوچھ آپ سے نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کو ہدایت پر کیوں نہیں لگایا۔ میرے پیغمبر آپ کا کام صرف تھا پہنچانا، لوگوں کو بتانا، وہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، صرف وہ کیا نہیں بلکہ حق ادا کیا میرے پیغمبر، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھ نہیں ہوگی میرے پیغمبر۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الشورى نکالیں جی، پارہ نمبر 25 ہے جی۔ اور صفحہ نمبر 588۔ یہ آیت پچھلے صفحے کی آخری لائن سے شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 587 کی آخری لائن ہے، اور آیت نمبر ہے سورۃ الشورى کی 48، آیت نمبر 48 ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر یہ لوگ
آپ کی بات سن کر بھی اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، میرے پیغمبر آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، صرف بتانا ہے، صرف سنانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کوئی رحمت اور کوئی نعمت پہنچاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچا دیں، کوئی بیماری پہنچا دیں، اور یہ تکلیف فرمایا ہم کوئی زبردستی بھی نہیں پہنچاتے، شوق سے نہیں پہنچاتے، بلکہ ایدیہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، فرمایا انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ انسان نعمت پہنچ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، ہمارا شکر بھی ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور وہ آتی بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، پھر کہتا ہے اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں، اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں، ان کی موڑتا کوئی نہیں، ان کی ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، پھر مجھے چھوڑ دیتا ہے، نہ شکرا بن جاتا ہے اور میری مخلوق کو پکارنے لگتا ہے۔ فرمایا یہ انسان بڑا نہ شکرا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو ہم نے نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہر وقت یہ ٹو لگائی رکھنے کہ ہاں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں بھیجا میرے پیغمبر، آپ کا مقصد صرف لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیا کرتے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر اس کی آپ کو پوچھ ہے، قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا وذکر، آپ صرف نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو بھی کام دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کفار کے بارے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ میرے پیغمبر یہ ایمان نہیں لائیں گے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کو یہ بتا دیا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر نصیحت کا کیا فائدہ، تبلیغ کا کیا فائدہ، پھر اتنے واعظ کا کیا فائدہ۔ فرمایا میرے پیغمبر وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں ان کو آپ کی تبلیغ کا فائدہ ہوتا رہے گا، آپ کے واعظ کا ان کو فائدہ ہوتا رہے گا، ان کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ نے جب تک جینا ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ نے واعظ کرتے رہنا ہے، آپ نے قرآن بیان کرتے رہنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے اور بتائی ہے کہ نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، کرنا کس چیز کا ہے، نصیحت کس بارے میں کرنی ہے، تبلیغ کس بارے میں کرنی ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس بات کی تبلیغ کرنی ہے کہ اے جنوں اور انس عبادت صرف کس کی کرو، اللہ ہی کی کرو، کیونکہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ یہ دو ہی مخلوقیں ہیں، اللہ نے مخلوقات تو اور بھی بہت زیادہ بنائی ہیں، لیکن یہ جو دو مخلوقیں ہیں انسان اور جن، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، آسمان و زمین ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، درند ہیں،
جتنی بھی مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، وہ پابند ہیں بس۔ فرشتے کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، پر بھی نہیں مار سکتے۔ لیکن انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ نے آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، سیدھے رستے پہ چلو گے اس کا نتیجہ ٹھیک نکلے گا، اگر غلط رستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور ان کو مقصد بھی بتا دیا ہے، فرمایا کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی عبادت تم سے کرواؤں، میری عبادت تم کرو، ما ارید منہم من رزق، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے جس طرح کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور بڑا اس کا جو ہے وہ انسان پر ایک خصوصی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد، بھیجنے کے بعد، اسے دنیا میں لے آنے کے بعد اسے مقصد بھی بتا دیا، اور پھر بار بار اس مقصد کی یاد دہانی بھی کروائی جا رہی ہے، بار بار مقصد کی یاد دہانی بھی ہو رہی ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اتنا غافل ہے کہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، غفلت میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ تمہارے آباء و اجداد، یا تو بعض جس طرح کے باقی مفسرین فرماتے ہیں آباء و اجداد سے مراد باپ دادا جتنے بڑے گزر چکے ہیں، لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہاں بچرا والے وہ اس کی تفسیر اور فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من قبلکم سے مراد تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، ان کا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تم سے پہلے کون ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا؟ فرمایا تمہارا رب بھی اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کا رب بھی اللہ ہے۔ ان کا رب بھی کون ہے؟ اس لیے فرمایا تم سب کا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کیا کرو، اسی مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے نا جی، کوئی بھی چیز بناتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے بناتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے، اپنے مقصد کے لیے بناتا ہے۔ اور پھر انسان کو جو ہے وہ عبد کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے نا، لیعبدون، انسان عبادت کس کی کرے؟ اللہ کی کرے۔ عبادت عبد سے ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی غلامی اللہ کی کرے۔ انسان کا کوئی غلام ہو اور وہ اس سے اپنے فائدے حاصل کرتا ہے، ان سے اپنے مقصد نکالتا ہے، اپنے مفاد پورے کرتا ہے، یا کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے، لیکن فرمایا کہ انسان اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ انسان کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں تمہیں بنایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مال اکٹھا کر کے دو، وما ارید ان یطعمون، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی کھانا کھلاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ فرمایا کہ اسے کھانے کی تو مطالبہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خود رزاق ہے،
وہ دینے والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اس سے کھانے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنا مطالبہ تم سے کرتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، الا لیعبدون، یہ مطالبہ ہے تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ جس طرح کہ سورۃ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 14، اور صفحہ نمبر جی 157، صفحہ نمبر 157، سورۃ الانعام آیت نمبر 14۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، میرے پیغمبر آپ کہیے، اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمائیے، اللہ کے سوا جو کہ آسمان و زمین ہے، اتخذ ولیا، اغیر اللہ، ان سے پوچھئے کیا اللہ کے سوا کسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یا کھانا دیتے ہوں، کوئی ایسی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو، یا وہ کھلاتے ہوں، وَلَا يُطْعَمُ، اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو میں معبود قرار دوں، ایسے لوگوں کی میں عبادت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ وہ ہستیاں ان کو میں معبود بنا لوں، اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ جنہوں نے آسمان و زمین بنانے میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ خود کھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں کھلا سکتے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، فرما دیجئے میرے پیغمبر مجھے تو حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا بن جاؤں ان لوگوں میں سے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں، شرک کرنے والوں میں سے میں نہ ہو جاؤں، بلکہ مجھے حکم کیا ہے کہ میں پہلا مسلمان اور فرما بردار بن جاؤں۔ یہ صفحہ نمبر سورۃ الانعام ہی ہے اور اس کا بالکل آخر ہے پارہ نمبر 8 میں، اور صفحہ نمبر کیا ہے جی 181، صفحہ نمبر 181 ہے اور آیت نمبر 163 ہے، آخری لائن ہے جی صفحے کی، صفحہ 181، صفحہ 181۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، میرے پیغمبر کہیے، اعلان کیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ومماتی، میرا مرنا، للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قولی فعلی عبادت، ونسکی، میری مالی عبادت، 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، قولی عبادت پکار، اور فعلی عبادت سجدہ، مالی عبادت نظر و نیاز، یہ تینوں قسم کی باتیں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، ونسکی، میری مالی عبادت، اور میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، کس کے لیے ہے؟ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اس کا کوئی شریک نہ بناؤں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا فرما بردار، یعنی سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی تو پہلے ہوتا ہے نا،
وہ دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی وحدانیت کو سب سے پہلا ماننے والا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، اسے کما کے دیا جائے، اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پکار کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمایا وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کیا ہے؟ پیچھے عبادت کا ذکر ہے، تو عبادت کے بعد ظلم کا لفظ آیا تو اس سے مراد ظاہری بات ہے شرک ہی ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات و صفات میں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی قیامت کے دن باری آنے والی ہے، جس طرح کہ ان کے پہلے ساتھیوں کی باری آئی ہے۔ فلا یستجیلون، یہ جلدی نہ مچائیں، کیونکہ مشرکین کہا کرتے تھے، بلکہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہتے تھے اللہم انزل علینا مطرا من السماء، اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ پیغمبر تیرا واقعی سچا پیغمبر ہے، یہ قرآن تیری واقعی سچی کلام ہے، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، ہم تجھ پر یقین کر لیں گے، ہم اس پیغمبر کی بات کو مان لیں گے۔ تو فرمایا جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، تمہاری باری آئے گی۔ فلا یستعجلون، جلدی تو نہ مچاؤ، انتظار کرو، ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، فرمایا کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس دن کے اندر جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اور وہ دن کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، فرمایا قیامت کا دن ہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔